لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے ہر جمعہ کو باب الترغیب من مساوی الاخلاق جو حافظ ابن حجر کی مشہور ترین کتاب بلوغ المرام کی آخری باب کا یا آخری کتاب کا ایک باب ہے جس میں برے اخلاق سے لوگوں کو دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور کچھ برے اور گندے اخلاق سے اجتناب کے متعلق جو حدیثیں ہیں ان ساری حدیثوں کو امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، تو انہی حدیثوں کی شرح آپ کے سامنے الحمدللہ ہو رہی ہے، اور میں آپ لوگوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ الحمدللہ آپ تمام لوگ تمام مصروفیات کو چھوڑ کر کے اس درس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے شیخ محترم شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کا بھی میں بے حد ممنون اور شاکر ہوں کہ شیخ ہر ہفتہ ہمیں وقت دیتے ہیں پابندی سے اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں، شرح کرتے ہیں۔ الحمدللہ کتاب و سنت اور سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کے مطابق یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ شیخ اپنا قیمتی وقت ہمیں دے رہے ہیں، اور ہم بھی اور ہمارے متابعین اور اس طریقے تمام سامعین اور حاضرین مشاہدین سب کے سب شیخ کے در سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ابھی شیخ محترم تشریف نہیں لائے، انشاءاللہ لانے والے ہیں چونکہ وقت ہو گیا ہے۔ میری آپ لوگوں سے گزارش صرف یہی ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزارش کرتا رہا ہوں، کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ ہماری سائٹ کو عام کریں اور اس پروگرام میں لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ خیر کا کام ہے، اور جتنے زیادہ لوگ جڑیں گے، جتنے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی اس کا اجر دے گا۔ اور یہ سارے کورسز، یہ سارے دروس کرانے کا مقصد جہاں یہ ہے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، وہیں ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اخلاق کے اندر بھی بہتری پیدا ہو۔ اخلاق دو طرح کے ہوتے ہیں، برے اخلاق ایک اچھے اخلاق۔ اچھے اخلاق کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ آگے باب آئے گا، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق میں کی ترغیب کا باب، وہ بعد میں آئے گا۔ اس سے پہلے جو برے اخلاق ہیں ان کی نشاندہی کی گئی۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شر کا جاننا کتنا ضروری ہے، برے اخلاق کا، برائیوں کا جاننا کتنا ضروری ہے، اور اس لیے ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو ان سے بچا سکیں۔ یہ نہیں کہ انسان جانے اور جان بوجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرے، بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ ان برائیوں کو انسان جانے اور پھر ان برائیوں سے انسان توبہ کرے اور ان سے بچے۔ تو اسی لیے یہ شروع کیا گیا ہے۔ تو اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شر کا اور برائیوں کا جاننا کتنا ضروری ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو اس سے بچا سکیں۔ باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، یہ باب بعد میں آئے گا۔ مصنف نے پہلے برے اخلاق کو پیش کیا ہے تاکہ ہم اپنے آپ کو سے دور رکھیں۔ شیخ تشریف آ چکے ہیں، میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور اپنے علم سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ شیخ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا۔ قابل احترام فضیلت الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں،
حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام سے اس کا آخری حصہ کتاب الجامع سے باب الترہیب من مساوئ الاخلاق، برے اخلاق سے ترہیب یا ڈراوا سے متعلق حدیثیں ہم ایک کے بعد ایک دیکھ رہے ہیں، اور مقصود جیسا کہ شیخ نے بھی بتایا یہی ہے کہ ہم ان برے اخلاق سے اپنے آپ کو پاک کریں تاکہ آخرت میں کہیں یہ غلطیاں، یہ بد اخلاقیاں ہمارے لیے ہلاکت کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ وہ نماز پڑھتی ہے، تہجد کا اہتمام کرتی ہے، اسی طرح سے نفل روزے رکھتی ہے اور صدقات بھی کرتی ہے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے پڑوسیوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی بدزبانی کی وجہ سے اس کے پڑوسی پریشان رہتے ہیں، وہ ان کو تکلیف دیتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا خیر فیہا ہی من اہل النار یا ہی فی النار، کہ اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے، وہ جہنمیوں میں سے ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ انسان بعض اوقات عبادات کا اہتمام کرتا ہے لیکن اس کی بد اخلاقی اس کی عبادات کے باوجود اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ دین کے دوسرے معاملات کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اپنے اخلاق کی درستگی کا خاص اہتمام کرے اور برے اخلاق سے اپنے آپ کو بچائے۔ جہاں اچھائیاں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہے، وہیں یہ بھی ضروری ہے کہ انسان دیکھے کہ میرے اندر کیا برائیاں ہیں، ان برائیوں سے نجات پانا یہ بھی اللہ کے ہاں نجات کے لیے، کامیابی کے لیے مطلوب ہے۔ آئیے آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور باتیں ہم دیکھیں گے جن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے اور جن پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی سنائی ہے۔ ہلاکت کا آپ نے اعلان اس پر کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہیں، آپ نے فرمایا، وعن ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فاشقق علیہ، اخرجہ مسلم۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور آپ نے بطور دعا یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعا کی، آپ نے فرمایا اللہم، اے اللہ، من ولی من امر امتی شیئا، جو شخص بھی میری امت کے معاملات کا والی بنایا گیا، میری امت کے دینی یا دنیاوی معاملات کا ذمہ دار سرپرست بنایا گیا، فشق علیہ، اور اس انسان نے اس معاملے میں مسلمانوں پر تنگی پیدا کی، ان کو مشقت میں ڈالا، فشقق علیہ، تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے، تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے۔ یعنی جس نے ان کے اوپر جبر کیا، ان پر زیادتی کی، ان کے لیے سختی کی، تو اے اللہ تو بھی اس کے لیے سختی کر۔ دنیا میں سختی بیماری کے اعتبار سے، عذاب کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے دشمنوں کے اعتبار سے، یا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ آخرت میں سختی جہنم کا عذاب ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بد دعا کی ہے جو مسلمانوں کا سرپرست اور نگراں ہو، ان کا ذمہ دار ہو، اور ان کے دینی دنیوی معاملات اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوں، اور پھر اس کے بعد میں وہ ان کے لیے سختی کرے، ان کے لیے مصیبت کھڑی کرے، ان کے لیے تنگی پیدا کرے، ان کو تکلیف دے۔ تو ایسا انسان چاہے وہ مسلمانوں کا حاکم ہو یا اسی طرح سے مسلمانوں کے کسی دینی یا دنیاوی ادارے کا بڑا ہو، ذمہ دار ہو، یا پھر وہ آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہو، کسی نہ کسی اعتبار سے اگر وہ لوگوں کا، مسلمانوں کا اور امت کا ذمہ دار بنتا ہے اور پھر ان کے لیے پریشانی پیدا کرتا ہے، ان پر ظلم کرتا ہے، ان پر سختی کرتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک مجرم ہے، اور ایسے انسان کے لیے اللہ کے ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے۔ کسی چیز کے لیے، کسی انسان کے لیے بد دعا کرنا
اس چیز کی برائی کو اور بڑھا دیتا ہے۔ ہر برائی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن اگر کسی برائی پر آپ بد دعا کر رہے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اولاً وہ برائی جائز نہیں ہے، حرمت کی دلیل اس کی ہے، صرف منع نہیں ہے بلکہ حرام بھی ہے، یعنی اتنا بڑا منع ہے کہ وہ حرام ہے۔ مزید یہ کہ وہ کوئی معمولی حرام نہیں ہے بلکہ ایسا حرام ہے جس پر آپ ناراض ہو کر سختی سے اس کے لیے بد دعا کر رہے ہیں۔ تو کسی بھی چیز کی برائی کو، سنگینی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت آپ کی بد دعا اور بڑھا دیتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے بلکہ بڑا سنگین معاملہ ہے۔ لیکن یہاں جو حدیث ہم نے پڑھی جو امام مسلم کی روایت ہے، ابن حجر نے اس کو بالاختصار روایت کیا ہے۔ اس میں پوری دعا جو ہے دونوں طرف سے ہے، یعنی وعید بھی ہے اور اس میں ترغیب بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا کی ہے وہ کیسی ہے؟ اللہم من ولی من امر امتی شیئا فشق علیہم فاشقق علیہ، اے اللہ میری امت میں سے جو شخص میری امت کے کچھ معاملات کا یا سارے معاملات کا، یہاں پر شیئن ہے، کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو، کسی ایک معاملے میں بھی وہ ذمہ دار ہو تو امت کے کسی معاملے میں وہ ان کا والی بنایا جائے، اور فشق علیہم، اور وہ ان کے لیے مشقت کھڑی کر دے، انہیں مشقت میں ڈال دے، تو فشقق علیہ، اللہ تو بھی اس کے لیے تنگی کر، تو بھی اس کے لیے سختی کر، تو بھی اسے مشقت میں ڈال دے۔ اور اس کے بعد آپ نے ایک دوسری دعا بھی کی، آپ نے فرمایا ومن ولی من امر امتی شیئا فرفق بہم فرفق بہ، اور آپ نے ایک اور دعا کی، آپ نے فرمایا، جو یہاں ابن حجر نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے کیونکہ ترہیب کا باب ہے، لیکن انہوں نے اتنا ہی حصہ ذکر کیا جو غلطی سے متعلق ہے، لیکن پوری حدیث میں ایک اور دعا ہے، وہ کیا ہے کہ اور میری امت کے کسی معاملے میں کوئی شخص ذمہ دار بنایا گیا، والی بنایا گیا، فرفق بہم، اور اس نے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا، رفق کا معاملہ کیا، فرفق بہ، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں طرح سے ہے، اگر وہ امت کے لیے سختی کرے تو اللہ کے ہاں سے اس کے لیے سختی کی وعید ہے، اگر وہ امت کے لیے نرمی کا معاملہ کرے، ان کے لیے آسانی اور تیسیر کا معاملہ کرے، ان کے لیے کشادگی کا معاملہ کرے، تو ایسے انسان کے لیے بھی اللہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس کے لیے بھی تو نرمی کا معاملہ کر، یعنی آخرت میں سزا سے اس کو محفوظ رکھ، آخرت میں اس کے لیے عذاب سے اس کو محفوظ رکھ۔ تو یہ دعا آپ کی اس انسان کے لیے ہے۔ امام مسلم نے کتاب الامارہ میں اس کو ذکر کیا ہے اور حدیث نمبر 1828 پر یہ روایت موجود ہے۔ علامہ صنعانی رحمہ اللہ اس بارے میں کہتے ہیں، اس حدیث کے تعلق سے کہتے ہیں والحدیث دلیل علی انہ یجب علی الوالی تیسیر الامور علی من ولیہم والرفق بہم، کہتے ہیں یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کا جو بھی والی ہو، ان کے کاموں کا نگراں ہو، ذمہ دار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ جن پر بھی ذمہ دار بنایا گیا ہے ان کے لیے امور میں آسانی کریں اور ان کے لیے ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں، کاموں کو ان کے لیے آسان کریں، غیر ضروری طور پر ان کے لیے یعنی مصیبت کھڑی نہ کریں، تنگیاں پیدا نہ کریں، ان کو تکلیف میں نہ ڈالیں، زبردستی ان کو پریشان نہ کریں۔ ومعاملتهم بالعفو والصفح وإيثار الرخصة على العزيمة في حقهم، اور اس کے لیے اسے چاہیے کہ ان کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرے اور ان کی غلطیوں پہ وہ ان کا مواخذہ نہ کریں، درگزر کریں، اور ان کے لیے عزیمت کے بالمقابل وہ رخصت کا معاملہ کرے، غیر ضروری طور پر انہیں ہمیشہ یعنی سخت کام کی طرف نہ ڈالیں، بلکہ جہاں شریعت میں ان کے لیے نرمی ہے وہ نرمی ان کے لیے باقی رکھیں، یعنی کہ ہر چیز میں وہ یعنی عزیمت کا پہلو اختیار کریں، ہر چیز میں مجاہدہ ہی کریں، جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی رکھی ہے وہ آسانی بھی اختیار کریں۔ لئلا يدخل عليهم المشقہ، ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنی اس عزیمت کی وجہ سے مسلمانوں کو مشقت میں ڈال دے۔ وَيَفْعَلَ بِهِمْ مَا يَجِبُ أَن يَفْعَلَ بِهِ اللَّهُ، اور وہ ان کے ساتھ ویسا معاملہ کرے جیسا کہ وہ خود اپنے بارے میں چاہتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ معاملہ کرے۔ اپنے بارے میں وہ اللہ سے کیا چاہتا ہے؟ سختی چاہتا ہے؟ نہیں،
تو پھر وہ لوگوں کے ساتھ بھی سختی نہ کرے بلکہ نرمی کرے تاکہ اللہ بھی اس کے ساتھ نرمی کرے، وہ لوگوں کو معاف کرے تاکہ اللہ بھی اس کو معاف کرے، لوگوں کے ساتھ یعنی تیسیر کا معاملہ کرے، ان کے لیے کاموں کو آسان بنائے، مشقت میں نہ ڈالے ان کو، تاکہ اللہ بھی اس کے لیے آسانی پیدا کرے۔ سبل السلام میں علامہ صنعانی نے یہ بات کہی ہے۔ آپ دیکھیں خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ذمہ دار تھے، آپ نہ صرف نبی تھے بلکہ مسلمانوں کے حاکم بھی تھے، آپ حدود کو نافذ کرتے تھے، آپ حکم دیتے تھے، جنگوں کے لیے فوجیں بھیجتے تھے، آپ مسلمانوں کے جھگڑوں کے لیے قاضی کے طور پر ان کے مسائل کو حل کرتے تھے، تو آپ لوگوں کے سرپرست تھے، نگراں تھے، آپ کے ذمے بہت سارے امور مسلمانوں کے بلکہ تقریباً سارے امور آپ کے ذمے تھے، جو سیاسی سماجی مسائل آپ کے ہاتھ میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا؟ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ہیں، لیکن 2 حدیثیں اس میں ہم دیکھیں گے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا لولا ان اشق علی المؤمنین، لولا ان اشق علی المؤمنین لامرتهم بالسواک عند كل صلاۃ، اگر مجھے اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا، اگر مجھے اس بات کا اندیشہ نہیں ہوتا کہ مسلمان مشقت میں پڑ جائیں گے، تو میں انہیں ہر نماز کے لیے مسواک کا حکم دیتا۔ مسواک ایک اچھی چیز ہے کہ بری ہے؟ اچھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کا اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ انسان خود اگر کوئی چیز کرتا ہے تو سب پر اس کو لازم کر دے۔ بعض اوقات کوئی نیکی ہم کرتے ہیں تو اس نیکی میں بڑھ چڑھ کے ہم چاہتے ہیں کہ ہر آدمی وہ کرے، چاہے اس کو کتنی تکلیف کیوں نہ ہو، لیکن بہت ساری دوسری نیکیاں جو ہم چھوڑتے ہیں اور دوسرے کرتے ہیں اس بارے میں ہم خاموش رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والے تھے، لیکن آپ سختی اپنے لیے اختیار کرتے تھے، دوسروں کے لیے نہیں۔ اسی لیے آپ نے کیا کہا کہ اگر مجھے مسلمانوں پر، اہل ایمان پر مشقت کا خوف نہیں ہوتا تو میں انہیں حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے لیے مسواک کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ ہر نماز کے لیے مسواک کرنا اتنا وقت انسان کو ملے کہ جماعت نہ چھوٹے، یا مسواک تلاش کر کے لایا آدمی کسی کے پاس نہیں ہو تو گنہگار ہو جائے گا، تو ایسے انسان کے لیے مشقت اور تنگی اور سختی پیدا ہو جائے گی۔ تو آپ نے وسعت رکھی، کرو، لیکن حکم آپ نے نہیں دیا، ترغیب اس کی دی آپ نے۔ تو اس طرح سے معلوم ہوتا ہے، یہ حدیث امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کی اور الفاظ مسلم کے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 887 اور مسلم میں حدیث نمبر 252 پر یہ حدیث موجود ہے، الفاظ مسلم کے ہیں۔ علی المؤمنین کا لفظ مسلم کی روایت میں ہے، تو علی امتی کے الفاظ بخاری مسلم دونوں میں ہیں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلمانوں کے لیے مشقت پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، یعنی جماعت کی نماز ہوتی ہے، میں نماز لوگوں کو پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اريد ان اطول فیہا، میں چاہتا ہوں، میری نیت ہوتی ہے کہ میں لمبی نماز پڑھاؤں۔ فاسمع بکاء الصبی، لیکن مجھے کسی بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ فاتجوز فی صلاتي کراہیۃ ان اشق علی امہ، تو میں اپنی نماز کو کیا کر دیتا ہوں، مختصر کر دیتا ہوں، اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کہیں یہ چیز اس کی ماں کے لیے مشقت کا سبب نہ بنے۔ آپ نے کہا نا کہ جو مسلمانوں کے لیے مشقت پیدا کر دے، ان کے لیے سختی اور تنگی لائے، اللہ تو اس کے لیے بھی تو تنگی کر دے، اس پر بھی تو سختی کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں پسند کر رہے ہیں، اس کی ماں کے لیے مشقت پیدا ہو جائے گی، آپ پسند نہیں کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے لیے جب کوئی ذمہ دار مسلمانوں پر ہو تو وہ بے وجہ کی سختی ان پر نہ لا دے، یعنی بے وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بعض چیزیں سخت ہیں، مشقت اس میں ہے، جیسے کوئی آدمی گھر کا ذمہ دار ہے یا مسلمانوں کی حکومت کا والی ہے، وہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے کوئی فجر کی نماز نہ پڑھے تو چلے گا، جیسے آدمی اپنی بیوی سے کہے بھائی آپ بہت دن بھر محنت کرتی ہو، میرے بچوں کی ساری کپڑے دھونے سے لے کے ساری خدمت کرتی ہو، تو فجر کی نماز تمہاری چھوٹ گئی چلے گا، باقی لوگوں کی نہیں چھوٹنا چاہیے۔ کیا وہ ایسی نرمی کر سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کے فرائض میں کوئی آدمی نرمی نہیں کر سکتا، آسانی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی طرح سے کوئی آدمی اپنے بالغ بچوں کے بارے میں کہے کہ تم سے جتنے روزے ہو سکتے رکھو، وہ نہیں کر سکتا اس طرح سے، بلکہ ان کو کیا چاہیے کہ وہ روزے رکھیں، بالغ ہو چکے ہیں، ان پر فرض ہے روزہ، لہٰذا ان پر سختی کی جائے گی۔ ہاں لیکن جو چھوٹا بچہ ہے، ابھی 5 سال بھی اس کے مکمل نہیں ہوئے،
اب مار پیٹ کے اس کو آپ سب گھر میں روزہ رکھ رہے ہیں، اب ڈانٹ ٹپٹ کر کے اس کو بھی روزہ رکھوا دیا؟ نہیں، اس کو آپ ترغیب دیجیے، اس کو ترغیب دیں گے، اس پر سختی نہیں کریں گے، اس پر لازم نہیں کریں گے آپ کہ وہ 5 سال کا لیکن پھر بھی روزہ رکھے، اگر ایک بھی روزہ چھوڑ دے تو اس کو سزا ملے۔ یا اسی طرح سے اگر کوئی بچہ ہے مثال کے طور پر، اس نے گلاس پھوڑ دیا، آپ کا موبائل گرا دیا اور اس میں اس کا شیشہ پھوٹ گیا، اس کا گلاس کریک ہو گیا، اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا آپ نے، پورا دن وہ دوپہر گرمی کے موسم میں وہ دوپہر میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، یہ آپ نہیں کر سکتے، لیکن وہ گالی دے رہا ہے، وہ گانوں پر ناچ رہا ہے اور آپ اس کو نصیحت کر رہے ہیں۔ تو بعض اوقات ہمارے یہاں پر یہ عدم توازن ہوتا ہے، امبیلنس ہوتا ہے تربیت میں۔ گھر کا جو ذمہ دار ہے وہ یہ دیکھے کہ شریعت نے کہاں سختی کی ہے وہاں سختی ہونا چاہیے، سب کو اٹھایا جائے گا فجر کی نماز کے لیے، چاہے کسی کو کتنی تھکن کیوں نہ ہو، اس میں نرمی نہیں کریں گے کہ بھائی اڑا کے سو جاؤ، بہت تھک کے آیا ہے، رات بھر جاگ رہا تھا، دوستوں میں بیٹھا ہوا تھا، بالغ بچہ ہے، تو اب نیند اس کی ابھی پوری نہیں ہوگی تو کالج جانا ہے اس کو، تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں، وہاں سختی کرنی پڑے گی۔ تو جہاں شریعت نے سختی رکھی وہاں سختی ہے، لیکن زبردستی کی اپنی طرف سے سختی آدمی کرنے لگ جائے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہاں مراد یہ ہے، ورنہ یہ نہ سمجھے کوئی آدمی کہ بھائی دین میں سب کے ساتھ نرمی کرنا چاہیے، پھر بچی ہے اس کا دم گھٹتا ہے اگر تو اس کو کہیں کہ چہرہ کھلا رکھ کے تو کالج جا، نہیں، بازار میں جا چہرہ کھلا رکھ کیونکہ اس کو گھٹن ہوتی ہے، نہیں، اس کو چہرہ ڈھانپنا پڑے گا، راجح قول کے مطابق چہرہ ڈھانپنا لازم ہے، عورتوں کو چہرہ بھی ڈھانپنا چاہیے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یعنی آگے انشاءاللہ اخیر میں حدیث بھی آئے گی ایک، جو اگر آج موقع ملا تو انشاءاللہ حدیث ہم دیکھیں گے، اس میں بھی یہ بات شیخ ابن عثیمین نے اس پر استدلال کیا ہے۔ تو یہاں یہ بات ہم نے سیکھی کہ جو مسلمانوں پر سختی کرے، اللہ تعالیٰ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی کہ اللہ تو اس پر سختی کر، اور جو ان کے لیے نرمی کرے اے اللہ تو بھی ان پر کیا کر، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کر۔ آپ دیکھیے یہ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو جاتا ہے جب مسلمانوں کا حاکم یا مسلمانوں کا کوئی ذمہ دار، چاہے وہ گورنر ہو یا کوئی امیر ہو یا کوئی بھی ہو، ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کا معاملہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اشد الناس یوم القیامت عذابا امام جائر، اللہ کے ہاں قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ عذاب کا مستحق وہ ہوگا جو ظالم بادشاہ ہو۔ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا جو ایک ظالم بادشاہ ہو، ایک ظالم بادشاہ کو سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیوں؟ لوگوں پر اس نے ظلم کیا، لوگوں کو اس نے مشقت میں ڈالا، لوگوں کو اس نے تکلیف دی، تو جب اس نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ بھی اس کے اوپر کیا کرے گا؟ اس کے اوپر عذاب ڈالے گا۔ تو نے لوگوں کے لیے سختی کی، اللہ بھی تیرے اوپر سختی کرے گا۔ اس حدیث کو امام ابو یعلا اور اسی طرح سے امام طبرانی نے الاوسط میں روایت کیا ہے، صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1001 تو یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صنفان من امتی لن تنالہما شفاعتی، میری امت میں 2 گروہ ہیں، میری امت میں 2 طبقے ہیں، 2 قسم کے لوگ ہیں، ان کو میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ان کو میری سفارش نہیں ملے گی۔ کون ہیں وہ لوگ؟ امام ظلوم غشوم، ایسا امام، مسلمانوں کا امام سے مراد حاکم ہوتا ہے، بادشاہ یا جو بھی بڑا آدمی ہوتا ہے جس کے پاس قانون کی نفاذ کی طاقت ہوتی ہے۔ امام ظلوم غشوم، ظلوم کون ہے؟ ظلم کرنے والا۔ غشوم کون ہے؟ علماء نے کہا غشوم سے مراد ہے سخت دل اور سخت مزاج، کہ ظلم بھی کرتا ہے اور بات چیت میں بھی بڑا سخت مزاج ہے اور دل بھی اس کا سخت ہے، اس کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہے، اس کی بات میں کسی کے لیے نرمی نہیں ہے، اور اس کے سلوک میں لوگوں کے لیے ظلم ہی ظلم ہے۔ ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا حقدار نہیں ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2 کون؟ وَكُلُّ غَالٍ مَارِقٍ، اور ہر وہ شخص جو غلو کرے اور کیا کرے؟ مارقن، شریعت کی حدیں پھلانگ جائے، غلو کرے، انبیاء اولیاء کی شان کو اتنا بڑھا دے کہ اللہ کے برابر بنا دے، یا دین کے معاملات میں غلو کرے، جو چیز جائز اس کو حرام کر دے، یا غلو کرے کہ جو چیز مستحب ہے اس کو فرض کے درجے میں لے جائے،
لوگوں پر زبردستی کرنے لگے کہ اس کو کریں، تو غلو کرنے لگے دین کے معاملے میں، اور مارقن کہ شریعت کے معاملے میں کیا کریں، حدیں پار کر جائے، جہاں رکنے کے لیے کہا گیا تھا نہیں رکے، بلکہ کیا کرے، دین کے دائرے سے باہر نکل جائے۔ مرقہ یعنی مارق جو کہتے ہیں، یمرقون من الدین، خوارج کے بارے میں آپ نے کہا تھا، کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے باہر جیسے ایک تیر شکار میں پھنس کے اس کے پار نکل جاتا ہے۔ تو مارقین سے مراد وہ دین سے باہر نکل جائیں گے، آزاد مزاج ہو جائیں گے، دین میں غلو بھی کریں گے اور دین کی حدیں پھلانگ کے باہر نکل جائیں گے۔ ایسے جو لوگ ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم رہیں گے۔ امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا ہے، صحیح الجامع الصغیر حدیث نمبر 3798، اور حدیث حسن ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شر الرعاء الحطمہ، ان شر الرعاء الحطمہ، سب سے بدترین چرواہے وہ ہیں جو اپنے بھیڑ بکریوں پر یا جو بھی جن کے وہ سرپرست ہیں، جن کے وہ چرواہے ہیں، ان کے ساتھ میں سختی کا معاملہ کریں، ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنے۔ علماء نے کہا یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1830۔ اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ جو اپنی رعیت پر ظلم کرتے ہیں، ان پر رحم نہیں کرتے ہیں۔ جیسے ایک چرواہا ہے، اس کے پاس جانور ہوتے ہیں، وہ ان کو پانی پلانے کے لیے، کھلانے کے لیے جب لے جاتا ہے تو ان کی رعایت نہیں کرتا ہے، ان کے لیے نرمی اور راحت کا معاملہ نہیں کرتا ہے، بلکہ ان کو ہانک کے غلط طریقے سے لے جاتا ہے اور ان کی ضرورت پوری نہیں کرتا ہے، ان پر رحم نہیں کرتا بلکہ ظلم کرتا ہے۔ تو ایسا چرواہا یہ سب سے بدترین چرواہا ہے۔ اہل علم نے کہا کہ یہاں مراد، علامہ مناوی وغیرہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا مِنْ أَمْثَالِ الْمُصْطَفَى صلی اللہ علیہ وسلم استعار للوالی الرعی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی جو مسلمانوں کی رعیت کا والی ہوتا ہے اس کے بارے میں مثال کے طور پر آپ نے بات کہی کہ وہ بھی ایک چرواہے کی طرح ہوتا ہے، اس کا کام بکریوں کی حفاظت ہے، بھیڑیے سے ان کو بچانا، شر سے بچانا بھیڑیے سے، اور اسی طرح سے ان کی بھوک پیاس ہے اس کی نگرانی کر کے ان کو مہیا کرنا، وہ فراہم کرنا۔ اسی طرح سے مسلمانوں کا جو حاکم ہوتا ہے، چاہے پوری امت کا مسلمانوں کا حاکم خلیفہ ہو یا پھر کسی ایک علاقے کا کوئی ذمہ دار ہو، تو ایسے انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ مسلمانوں کو شر سے بچائے، چاہے وہ شر دینی ہو یا دنیاوی ہو، بیماری کے اعتبار سے ہو یا سیلاب اور فساد کے اعتبار سے ہو، یا پھر وہ کفر و شرک کے سیلاب کی طرح ہو، اس سے بھی بچانا اس کا کام ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سے ان کی ضرورتیں فراہم کرنا ان کو ہوتا ہے، چاہے وہ مادی اعتبار سے ہوں، کھانا پینا، لباس، گھر وغیرہ جتنی چیزیں ہیں، یا پھر اسی طرح سے دینی چیزیں ہیں کہ ان کے لیے کتاب و سنت کے علم کا عام کرنا، تاکہ اس کو وہ حاصل کر کے اس کو سیکھ کر وہ اپنی زندگی کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کا نظام وہ کریں۔ تو بدترین چرواہا وہ ہے جو اپنے ماتحتوں کے لیے خیر خواہ نہ ہو، ان کی رعایت نہ کریں بلکہ انہیں کیا کریں، انہیں تباہ کر دیں۔ عربی زبان میں الحطم کے معنی کسر کے ہوتے ہیں، توڑ دینا، تو ان کے لیے جو ہے، ان کے لیے یعنی تباہی کا ذریعہ بن جائے اپنے لوگوں کے لیے۔ تو ایسا انسان بدترین چرواہا ہے، جو کام اس کو سونپا گیا تھا وہ اس نے نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صنفان من اہل النار لم ارہما، میری امت میں دو لوگ ہیں، دو قسم کے لوگ ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا۔ قوم یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ صنفان من اہل النار، میری امت کے دو طبقے جو جہنمی ہیں، میں نے انہیں نہیں دیکھا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ قوم معهم سیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایک تو وہ لوگ ہیں جو مسلمانوں کے اوپر حاکم وغیرہ ہوں یا ان کے ذمہ دار ہوں یا جو بھی لوگ ہوں، مالک ہوں، اور ان کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح چابک ہوں، اور وہ کیا کریں، یضربون بها الناس، اور ان یعنی چابک کے ذریعے سے وہ لوگوں کو مار پیٹ رہے ہوں، ان کی پٹائی کر رہے ہوں، یعنی ظلم کر رہے ہوں لوگوں کے اوپر، کوڑے ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ کیا کر رہے ہوں، لوگوں کی پٹائی کر رہے ہوں، مار رہے ہوں ان کو۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور دوسرا طبقہ کون ہے جہنمی جس کو میں نے نہیں دیکھا، وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ہوں لیکن اس کے باوجود برہنہ،
وہ پہنی ہوئی ہوں لیکن اس کے باوجود بھی اوریانیت کی شکار ہوں. مملات مائلات، مملات مائلات کے کئی معنی علماء نے ذکر کیے ہیں. ایک معنی اس میں یہ ہے کہ وہ خود بھی مائل ہوں خواہش نفس کی طرف اور دوسروں کو بھی مائل کرنے والی ہوں ان خواہشات کی طرف. ان کا میلان برائیوں کی طرف ہو اور ان برائیوں کی طرف اکیلی نہ جائیں بلکہ دوسری عورتوں کو بھی یا مردوں کو بھی ان برائیوں کی طرف، زنا یا اس کی ساری جو شکل صورتیں ہیں ان کی طرف مائل کرنے والی ہوں اپنی زینت کے ذریعے سے. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سروں کا حال یہ ہو کہ گویا کہ یعنی بختی اونٹ جو ہوتا ہے اس کی کوہان کی طرح ان کے سر ہوں. سروں پر جوڑے اس طرح سے بنائیں کہ بالکل وہ کوہان جو اونٹ کی ہمپ ہوتا ہے کیمل کا، اس طرح سے ان کے سر اٹھے ہوئے ہوں، ایسے بال بنائیں. لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحھا، یہ عورتیں یا یہ لوگ، یہ عورتیں خاص یہاں پر یدخلن ہے کہ یہ عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی بلکہ انہیں جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی خوشبو اتنی دور سے محسوس ہوتی ہے، خوشبو اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے کہ اتنے فاصلے پر بھی ہو تو خوشبو ملے گی اس کو. لیکن ایسی عورتوں کو جنت میں جانا تو درکنار، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی. مراد یہ ہے کہ جنت سے بہت دور رہیں گی، جنت کے قریب بھی نہیں جا سکتی، اندر جانا تو بہت دور کی بات ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے کتاب اللباس والزینہ میں روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2128. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ دو لوگ جہنمی ہیں، جن میں ایک ظلم کرنے والے اور دوسرے شہوات کا دروازہ مردوں کے لیے اور امت کے لیے کھولنے والے. ایک مرد ہیں ایک عورتیں ہیں. تو مردوں میں کون؟ جو لوگوں پر ظلم کرنے والے، ہو سکتا ہے کسی ملک کی خاتون بھی کوئی بن جائے ایسی جو ظالم ہو. تو جو بھی مسلمانوں کا حاکم ہو تو ایسا انسان اگر ظلم کرتا ہے لوگوں کے اوپر تو ایسا انسان اللہ کے نزدیک جہنمی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں. اور اسی طرح سے عورتیں جو اپنی زینت کا اظہار کریں تاکہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود ان کا میلان بھی شہوات کی طرف اور بے حیائی کی طرف ہو، تو ایسی عورتوں کے لیے بہت سخت وعید اس حدیث میں ہے. خاص طور سے وہ خواتین جو ٹک ٹاک اور اس طرح کی جتنی بھی سوشل میڈیا پہ مردوں کے سامنے آ کر اپنی زینت کا اظہار کر کے ان کے لائکس کی بھیک لینے کے لیے یہ سب کچھ کرتی ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس بھیک کے بدلے میں کیا دے رہی ہیں اور انہیں کیا مل رہا ہے. یہ بہت گندی چیز ہے جو اس دور میں یعنی موبائل فون کے ذریعے سے پیدا ہوئی ہے. مسلمان عورتوں کی یہ چیز ان کو زیب نہیں دیتی ہے. مسلمان عورت کو بہت عزت دی اللہ تعالیٰ نے، اس کو اس عزت کا پاس و لحاظ کرنا چاہیے. اس کی عزت اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے نمایاں کرنے میں نہیں ہے بلکہ اپنی پرائیویسی کو باقی رکھنے میں ہے. اس کی بیوٹی، اس کی خوبصورتی نمائش کے لیے نہیں، اس کو یاد رکھنا چاہیے. تو یہ بات حدیث سے بات معلوم ہوتی کہ ایسی عورتیں اچھی نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اشد الناس عذابا یوم القیامت اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عذاب کے حقدار وہ لوگ ہوں گے، سب سے زیادہ عذاب میں مبتلا وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں لوگوں کو سب سے زیادہ عذاب دینے والے. دنیا میں جو لوگ دوسرے لوگوں کو عذاب دینے والے ہوں، تکلیف دینے والے ہوں، پریشان کرنے والے ہوں، قیامت کے دن ایسے لوگ اللہ کے نزدیک زیادہ عذاب کے حقدار ہوں گے. جیسی برائی ویسی سزا. ایک عام قاعدہ ہے جس کو علماء نے مختلف احادیث اور آیات کی روشنی میں بیان کیا، اور یہ مسلمہ قاعدہ ہے کہ الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل، کہ جزا اس عمل ہی کی جنس سے ہوتی ہے. جیسا آدمی کرتا ہے ویسا بھرتا ہے، جیسا گناہ ہوتا ہے اسی کی قبیل سے سزا ہوتی ہے. آپ کئی حدیثوں میں آپ کو یہ دیکھنے ملے گا. تو جیسے لوگوں پر یہ ظالم تھا دنیا میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس پر بھی عذاب دے گا، اس کو عذاب دے گا کیونکہ یہ لوگوں کو عذاب دیتا تھا. تو یہ بھی بڑا سخت معاملہ، اس سے بچنا چاہیے. لوگوں کو عذاب نہیں دینا چاہیے، لوگوں پر یعنی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے لوگوں کو بے وجہ نہیں. ہاں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شریعت کا نفاذ نہ ہو، کہ کوئی چوری کرتا ہے اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا،
کوئی زنا کرتا ہے اس کو سنسار کیا جائے گا، کوئی قتل کرتا ہے قتل کے بدلے حکومت اس کو قتل کی سزا دے گی۔ اس میں آسانی نہیں کر سکتے ہیں کہ کوئی کہے کہ نہیں ساری شرعی حدود کو لوگوں پر نرمی کرو اور شرعی حدود کو ساقط کر دو، نہیں ہو سکتا ہے۔ بلکہ لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، عام لوگوں کی حفاظت کے لیے مجرم کو سزا ملنا ان عام لوگوں پر رحم ہے، بلکہ ایک اعتبار سے اس مجرم پر بھی رحم ہے، کیونکہ یہ اس کے لیے دنیا میں کفارہ بن جائے گا اور آئندہ گناہ سے بچنے کا ذریعہ بھی بنے گا۔ تو شرعی حدود کا نفاذ کرنا ضروری ہے، چاہے اس میں سختی دکھائی دے، یہ بھی یاد رکھا جائے۔ تو اس حدیث کو امام احمد اور امام بہقی نے شعب الایمان میں اور امام الطبرانی نے روایت کیا ہے، اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 1442 پر شیخ الالبانی کہتے ہیں حدیث صحیح ہے۔ کیا حدیث ہے کہ لوگوں پر جو دنیا میں عذاب دینے والے ہوتے ہیں، قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب ان کو ہوگا۔ ہشام ابن حکیم ابن حزام کہتے ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ راوی کہتے ہیں کہ مر بالشام علی اناس وقد اقیموا فی الشمس۔ ہشام ابن حکیم ابن حزام صحابی ہیں، شام ملک شام میں جب وہ گئے تو ان کا گزر کچھ لوگوں پر ہوا، وقد اقیموا فی الشمس، دھوپ میں ان کو کھڑا کیا تھا کسی نے، وصب علی رؤوسہم الزیت، اور سر پر تیل جو ہے مڑا ہوا تھا ان کے، تیل دھوپ میں ظاہر بات ہے تیل سر پہ لگا تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے، تو دھوپ میں کھڑے کر کے ان کے اوپر سب جو ہے تیل ڈالا گیا تھا۔ فقال ما هذا، انہوں نے کہا کیا ہے؟ قیل يعذبون فی الخراج، يعذبون فی الخراج، اور ایک روایت میں ہے کہ قالوا حبسوا فی الجزیہ، کہ انہوں نے جزیہ نہیں دیا ہے، لہذا جزیہ نہیں دینے کی سزا میں انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا اس طرح سے۔ وہ یہاں کی فقال اما انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان اللہ يعذب الذین يعذبون فی الدنیا، کہا کہ نہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں تک کہ میری یادداشت ہے، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہوں کہ جو لوگ دوسروں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں آخرت میں انہیں عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عذاب دیتا ہے جو لوگوں کو دنیا میں عذاب دیتے ہیں۔ اللہ کے عذاب کے مستحق وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے لیے عذاب بن جائیں، لوگوں کو عذاب دیں۔ مسند احمد، یہ مسلم کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت میں اور تھوڑا آگے ہے، کیا ہے؟ وَأَمِيرُ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ عُمَيْرُ ابن سعد علی فلسطین، اس وقت میں لوگوں کے امیر فلسطین میں عمیر ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ تھے۔ قال فدخل علیہ، یہ خود چل کے ان کے پاس گئے، فحدثہ، اور یہ حدیث ان سے بیان کی، فخلى سبیلہم، تو انہوں نے ان سب لوگوں کو چھوڑ دیا۔ وہاں کے جو امیر تھے انہوں نے کیا کیا؟ سارے لوگ کا جواب دی، یعنی یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ بھی ظلم جائز نہیں ہے، اتنا بھی نہیں کہ واقعی جو کام انہوں نے کرنا چاہیے تھا ڈیفالٹر کے طور پر انہیں دھوپ میں کھڑا کیا جائے، یہ بھی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے۔ ان کے ساتھ ایسا تعذیب کا معاملہ کرنا ٹھیک نہیں۔ دیکھیے صحابہ کتنے انصاف والے لوگ تھے، وہ غیر مسلم، جزیہ مسلمان سے نہیں لیتے ہیں، وہ غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، لیکن صحابی نے کہا کہ دیکھو میں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہوں، وہ حدیث عام ہے، کسی خاص معاملے میں نہیں کہ جزیہ لیں نہیں لیں، اس معاملے میں سزا دیں کہ نہیں دیں۔ آپ نے کہا جو لوگ دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں اللہ ان کو عذاب دے گا، اور جا کے وہاں کے جو امیر ہیں ان سے سفارش کی یا ان کو تنبیہ کی، یہ حدیث سنائی، اور پھر اس امیر نے بھی کیا کیا؟ ان لوگوں کو چھوڑ دیا، فخلى سبیلہم، انہیں چھوڑ دیا۔ امام مسلم نے البر والصلہ والآداب میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2613، اور مسند احمد میں بھی حدیث ہے، حدیث نمبر 15330، اور حدیث صحیح ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں اربعۃ یبغضہم اللہ تعالی، چار لوگ ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے۔ البیاع الحلاف، چار لوگ کون ہیں؟ البیاع الحلاف،
قسمیں کھا کھا کر اپنا سودا بیچنے والا، جوتے بیچ رہا ہے، فلاں چیز کپڑے بیچ رہا ہے، قسمیں کھا کے بیچ رہا ہے، اللہ کی قسم ہم کو اتنا ہی فائدہ ملتا ہے اس کے اندر، اور جھوٹ بولتا ہے، اکثر جھوٹ بولتے ہیں، تو قسمیں کھا کھا کر بیچنے والا۔ والفقیر المختال، ایسا فقیر جو اکڑ سے چلتا ہو، فقیر بھی ہے اور اس میں کیا ہے، اکڑ بھی ہے، اکڑ کے ساتھ چلتا ہے، ایسا فقیر۔ تو فقر انسان کو نرم کر دیتا ہے، مصیبت، پریشانی، تنگ دستی انسان کو نرم کرتی ہے، لیکن وہ ایسا فقیر ہے کہ اس کے اندر کیا ہو، گھمنڈ ہو، اکڑ ہو، ایسا آدمی بھی اللہ اس سے نفرت رکھتا ہے، اس سے بغض رکھتا ہے۔ والشیخ الزانی، بوڑھا زنا کار، بڑھاپا، شہوتیں اس میں ماند پڑ جاتی ہیں، لیکن بوڑھا ہونے کے باوجود بھی وہ کیا کریں، زنا کریں، تو ایسا بوڑھا جو زنا کار ہو۔ اور والامام الجائر، اور ایسا مسلمانوں کا امام، بادشاہ، حاکم جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے، الجائر ظلم کرنے والا، قسط کے برخلاف ہے یہ، تو یعنی انصاف نہ کریں، ان کے ساتھ ناانصافی کریں، ان کے ساتھ میں ظلم و زیادتی کریں، ان کا حق ان کو نہ دے، ان کے ساتھ ناحق معاملہ کریں، تو ایسا جو مسلمانوں کا حاکم ہوتا ہے، ایسے حاکم سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے۔ تو یہ کچھ حدیثیں تھیں اس باب میں جو یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی انسان لوگوں پر ذمہ دار ہے، پچھلے حدیث میں بھی، پچھلے باب میں بھی بہت ساری باتیں آئی تھی، لیکن یہ حدیث بھی ایک اور آگے کا پہلو اس میں بتاتی ہے کہ حاکم کو نرم مزاج ہونا چاہیے اور لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ مسلمانوں کا بادشاہ ہو، حاکم ہو، امیر ہو، خلیفہ ہو، یا پھر وہ کسی نہ کسی ادارے میں یا گھر میں وہ لوگوں پر والی ہو، اس کو چاہیے کہ وہ سختی کا معاملہ نہ کرے، بے جا سختی نہ کرے، اور ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اگلی حدیث دیکھتے ہیں، حدیث نمبر 11۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قاتل احدکم فلیتجنب الوجہ، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قاتل احدکم، جب تم میں سے کوئی شخص کسی سے لڑ پڑے، فلیتجنب الوجہ، تو وہ چہرے سے بچے، یعنی اس کے چہرے پر مارنے سے بچے۔ اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ متفق علیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس حدیث کے صحیح ہونے پر بخاری اور مسلم دونوں کا اتفاق ہے اور دونوں نے اپنی صحیح میں اس کو روایت کیا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے کہ فل یتجنب الوجہ کا مطلب کیا ہے؟ ایک اور حدیث جو مسلم ہی کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قاتل احدکم اخاہ فلا یلطمن الوجہ، فلا یلطمن الوجہ، جب تم میں سے کسی کا کسی مسلمان بھائی سے جھگڑا ہو جائے تو وہ اس کے منہ پر تھپڑ نہ لگائے، تماچا نہ لگائے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2612۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی مسلمان کے بلکہ کسی کے بھی منہ پر مارنا صحیح نہیں ہے۔ ابو داؤد کے الفاظ ہیں وَإِذَا ضَرَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، جب تم میں سے کوئی کسی کو مارنا ہی اس کو پڑے، سزا کے طور پر یا جھگڑے میں یا کسی وجہ سے مار پیٹ ہوئی ہوتا ہے، تو ایسے وقت میں کیا کریں، فَلْيَتَّقِ الْوَجْهَ، منہ پہ مارنے سے بچیں۔ اسلام میں کسی کے بھی منہ پر مارنا یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ آج عام طور سے آپ دیکھیے، چاہے وہ کلاس ٹیچر ہو یا باپ ہو یا ماں ہو، یا راستے میں کسی کا ایک دوسرے سے اختلاف ہو جائے، جھگڑا بڑھ جائے، ٹیچر بھی کیا کرتا ہے، ہمارے ہاں تو عام طور سے آج کل تو چلو ٹھیک ہے، یہ بہت تنگی ہو گئی اس کے اندر، ورنہ عام طور سے کیا ماحول ہے کہ ٹیچر جو ہے اسٹوڈنٹ کو تماچا لگا دیتا ہے، ماں باپ بچے کو منہ پر مارتے ہیں، راستے میں کسی کا کسی جھگڑا پہلے منہ پہ مارتا ہے۔ اسلام میں یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ تو کہا کہ اذا ضرب احدکم فلیتق الوجہ، اگر تم میں سے کسی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ کسی کو مار پیٹ اس کی ہو جائے کسی کے ساتھ میں، چہرے پر مارنے سے بچے ہی۔
امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا، حدیث نمبر 4493، حدیث صحیح ہے۔ خاص طور سے بیوی کے تعلق سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، معاویہ القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، قلت یا رسول اللہ ما حق زوجت احدنا علیہ، کہ اللہ کے رسول ہماری بیوی کا ہم میں سے کسی پر کیا حق ہے، یعنی ایک عورت کا بیوی کا شوہر پر کیا حق ہے، ہماری بیویوں کا ہم پر کیا حق ہے؟ قال ان تطعمها اذا طعمت، کہا کہ جب تو کھائے اسے بھی کھلا، وتکسوها اذا اکتسیت او اکتسبت، جب تو اپنے لیے کپڑے بنائے اس کے لیے بھی بنا، یعنی تو پہنے اسے بھی پہنا، یا تو اپنے لیے یعنی کپڑے خریدے تو اس کے لیے بھی خرید، ولا تضرب الوجہ، اور اس کے منہ پر مت مار، اس کے منہ پر تھپڑ تماچا مت لگا، ولا تقبح، اور اس کی تقبیح مت کر، اس کو بد دعا مت دے۔ بعض علماء نے کہا کہ قبحک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ کو بدنما کر دے، یا اس کو بد دعا دے کہ تیرا منہ کالا کر دے، جسے کوئی کہتا ہے، تو اس طرح کی کوئی بد دعا دینا، تیرا منہ بگاڑ دے اللہ تعالیٰ، تو اس طرح کی بد دعا مت دے۔ ولا تقبح ولا تہجر الا فی البیت، اور اس سے اگر قطع تعلق بات بند کرنا، اس طرح سے کچھ کرنا ہی ہو کسی ناراضگی کی وجہ سے، گھر میں کر، گھر میں کر، یعنی کہ بازار میں سارے گاؤں میں تماشا کر دیا، نہیں، گھر میں وہ چیز ہونا چاہیے، گھر کے باہر نہیں جانا چاہیے۔ بہت سارے لوگ بیوی کو مار پیٹ کر کے گھر سے باہر نکال دیتے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور بیوی باہر بچوں کو لے کے بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے، یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ تو مناسب نہیں کیا ہے تو بہت بڑا ظلم ہے، یہ حرام ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے اس طرح سے کرنا، کسی پر ظلم کرنا۔ تو یہ جو یہاں پر کہا گیا ولا تضرب الوجہ، کہ اس کے منہ پر مت مار، تو بلکہ بعض روایتوں میں ولا تضرب اس طرح سے بھی الفاظ ہیں، مار ہی مت اس کو۔ لیکن بعض صورتوں میں اگر بیوی میں اخلاقی بگاڑ اگر پیدا ہو تو سمجھانے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد بھی اگر اس کی اصلاح نہ ہو، تو پھر آپ نے ہلکا پھلکا، قرآن میں بھی اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کو پھر اس کو مار، ہلکی مار اس کو دی جا سکتی ہے، ایسی مار جس سے اس کو یعنی اس پر زخم نہ ہو، اس سے اس کو فریکچر نہ ہو جائے، دواخانے میں پہنچ گئی ایسا نہ ہو جائے، بلکہ ہلکی مار جس سے اس کو تنبیہ ہو، تو اس طرح سے۔ لیکن وہ بھی منہ پہ نہیں مارا جائے گا، منہ پر مارنا جائز نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان، حاکم، بیہقی سبھی نے روایت کیا ہے، اور الفاظ ابو داؤد کے ہیں، اور صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1877، اور صحیح جامع صغیر میں بھی حدیث موجود ہے 3149 پر، اور حدیث صحیح ہے۔ غلاموں کو مارنے کا عام رواج عربوں میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المملوک اخوک، تیرا غلام تیرا بھائی ہے۔ آپ سوچیے ایک جملہ کتنا بڑا جملہ ہے، اس انسانی تاریخ میں کہیں آپ کو یہ نہیں ملے گا۔ بچوں کو یاد کرا سکتے ہیں آپ، المملوک اخوک، تیرا غلام تیرا بھائی ہے۔ فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، جب وہ تیرے لیے کھانا بنا کے لائیں تو تو کھانے میں اسے اپنے ساتھ بٹھا کے کھا، غلام کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا، یہ اسلام ہے۔ کہ فَإِذَا صَنَعَ لَكَ طَعَامًا فَأَجْلِسْهُ مَعَكَ، وہاں خادم ہوا کرتے تھے، غلام ہی پکاتا تھا، گئے سے ریگستان میں وہ بنا رہا ہے، اس کے لیے پکڑ کے کوئی بھی جو ہے شکار کر کے بنا کے کھانا اس کو کھلا رہا ہے۔ کہا کہ جب وہ تیرے لیے کھانا بنائیں اپنے ساتھ اسے بٹھا کھانے کے لیے۔ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ، اگر وہ تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانے سے انکار کرے، بھائی میں اتنا بڑا نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ مالک میں بیٹھ کے کھاؤں، ٹھیک ہے، کھانے میں سے اسے دے، جہاں چاہے وہ بیٹھ کے کھائے۔ فَإِنْ أَبَى فَأَطْعِمْهُ وَلَا تَضْرِبُوا وُجُوهَهُمْ، اور یاد رکھو اپنے غلاموں کے منہ پہ مت مارو، غلاموں کے منہ پہ مت مارو، منہ پہ مارنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ تکلیف بھی ہے اور بے عزتی بھی ہے۔ کوئی آدمی ہاتھ پہ کسی کے مار دے، ٹھیک ہے، تکلیف ہے، ضرر ہے، برا ہے، لیکن منہ پہ مارنا نہ صرف تکلیف ہے، نہ صرف اذیت ہے، بلکہ وہ روحانی اذیت بھی ہے، وہ نفسیاتی اذیت ہے، وہ سائیکولوجیکل جو ہے انسان کو ٹارچر ہے، اس کی جو ہے بے عزتی ہے۔ وہ آدمی چہرے پہ مارا ہوا بھولتا نہیں ہے۔ آپ مذاق سے بھی کسی کے ہاتھ پہ مار دو برداشت کر لے گا، لیکن مذاق سے آپ اس کے منہ پہ مارو برداشت نہیں کرے گا۔ کیوں؟
کیونکہ چہرہ انسان کی شخصیت کا نمائندہ ہے، اور چہرہ جو ہے انسان کی عزت کی جگہ ہے۔ اسی لیے حدیثوں میں آپ دیکھیں گے جو آدمی لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے بلا حاجت، قیامت کے دن اس کے چہرے پر جو ہے گوشت نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت خراب کی۔ تو یہ عزت ہے انسان کی۔ اس کی اور ایک علت ہے جس پہ میں ابھی نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کی تفصیل بہت بڑی ہے۔ جو حضرات اس حدیث کی تفصیل جانتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ چہرے پر کیوں نہیں مارنا ہے، لیکن وہ حدیث بہت تفصیل اس میں بڑھ جائے گی اور بہت لمبی اس کی بحث ہے، لہذا اس پہ ہم نہیں جائیں گے۔ یہاں پر یہی بات یاد رکھنا ہے کہ چہرے پر مارنا جائز نہیں ہے۔ ابو داؤد الطیالسی نے اس حدیث کو روایت کی، اسی طرح سے امام البیہقی نے شعب الایمان میں، اور شیخ البانی کہتے ہیں یہ حدیث یعنی حسن یا صحیح دونوں قرار دی جا سکتی ہے، دونوں میں سے چاہے آپ اس کو حسن کہیں یا کم از کم حسن کہیں یا صحیح تو ہے۔ اور الصحیحہ میں حدیث نمبر 2527 پر یہ حدیث موجود ہے۔ سوید ابن مقرن کہتے ہیں، ان سے روایت ہے ان جاریۃ لہ لطمہا انسان، ان کی ایک یعنی جاریہ تھی، باندی تھی، کسی شخص نے اس کو تماچا لگا دیا، منہ پہ تھپڑ لگایا۔ فقال لہ سوید، سوید نے ان سے کہا اما علمت ان الصورۃ محرمہ، معلوم نہیں تجھ کو چہرے پہ مارنا حرام ہے، چہرے پہ مارنا حرام ہے۔ فقال لقد رأيتني وإني لسابع إخوة لي مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہ زمانہ بھی دیکھا ہے کہ میں اپنے بھائیوں میں ساتواں تھا، ہم 7 بھائی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ وما لنا خادم غیر واحد، اور ہمارے پاس بس ایک ہی خادم تھا، اس کے سوا کوئی خادم نہیں تھا۔ فعمد احدنا فلطمہ، ہم میں سے ایک اٹھا اور اب اس خادم کو کیا کر دیا؟ تماچا جڑ دیا، تھپڑ لگا دیا اس کو، خادم کو۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نعتقہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا اس غلام کو آزاد کرو۔ یعنی اگر تم نے کسی غلام کو تھپڑ لگایا تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کرنا پڑے گا۔ اسلام نے اتنی سختی رکھی اس معاملے میں۔ غلام ہے وہ، کون پوچھنے والا ہے؟ اس زمانے میں کون پوچھنے والا تھا؟ یہ غلام کی اتنی ٹھاٹھ کہ اس کے چہرے پر اگر کوئی تھپڑ لگا دے، مالک اس کا وہ کوئی ایسا ویسا بھی نہیں، مالک بھی اگر تھپڑ لگا دے تو کیا کرے گا وہ؟ اس کے لیے اس کا کفارہ یہ ہے، اتنا بڑا جرم ہے کہ اس کی بھرپائی کے لیے تجھ کو اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ آزاد کرنا پڑے گا۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے کتاب الایمان میں، حدیث نمبر 1658۔ اور ایک روایت دیکھیے، زادان کہتے ہیں ان ابن عمر دعا بغلام لہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے غلام کو بلایا، فرآ بظہرہ اثرا، اس کی پیٹھ پر ان کو کوئی نشان دکھائی دیا، زخم دکھائی دیا۔ فقال لہ اوجعتک، انہوں نے پوچھا میری وجہ سے تجھ کو یہ تکلیف ہوئی؟ یعنی میں نے تجھے تکلیف دی؟ کبھی آدمی کو یاد نہیں ہوتا ہے کچھ، یعنی میری وجہ سے یہ زخم تجھ کو ہوا؟ قال لا، غلام نے کہا نہیں، آپ کی وجہ سے نہیں ہوا ایسا۔ قال فانت عتیق، کہا نہیں نہیں نہیں، جا تو آزاد ہے۔ انہیں شبہ ہوا کہ کہیں یہ میری وجہ سے تو نہیں ہوا ہے، کہیں قیامت کے دن میری پکڑ کا ذریعہ تو نہ بنے۔ انہوں نے کہا انت عتیق، نہیں تو آزاد ہے۔ پھر راوی کیا کہتے ہیں دیکھیے، ثم اخذ شیئا من الارض، زمین سے کوئی چیز تنکا اٹھایا، تنکا زمین سے اٹھایا، فقال ما لی فیہ من الاجر ما یزن هذا، یہ جو تنکا جو ہے نا، اس کا جو وزن ہے اتنا بھی اجر نہیں ملے گا مجھ کو اس پہ، یعنی میں نے جو آزاد کر دیا ہے یہ بطور کفارہ ہے، ثواب کی بات نہیں ہے، میرے لیے اتنا بھی اجر نہیں ہے۔ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من ضرب غلاما له حدا لم یأتہ، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو اپنے غلام کی پٹائی کر دے ایسی غلطی پر جس کا ارتکاب اس نے نہیں کیا، سزا دے اس کو ایسی غلطی کی جو غلطی اس نے کی نہیں ہے، او لطمہ ہو، یا اس کو تھپڑ لگا دے، فإن کفارتہ ان یعتقہ، تو اس کی اس غلطی کا کفارہ، اس کے اس گناہ کی بھرپائی یہ ہے کہ وہ اسے آزاد کر دے، اسے آزاد کر دے۔ امام مسلم نے کتاب الایمان میں اس کو ذکر کیا ہے، حدیث نمبر 1657۔ اور آگے بڑھتے ہیں، معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وکانت لی جاریۃ، لمبی روایت ہے، کہتے ہیں وکانت لی جاریۃ ترعى غنما،
میری ایک باندی تھی جو میری بکریاں چراتی تھی، قبل احد والجوانیہ، احد اور جوانیہ کے قریب علاقے میں، وہاں میرے جانور چراتی تھی چوپائے. فطلعت ذات یوم، ایک دن ایسی میں نکل گیا، وہاں پہنچا تو کیا دیکھا، فَإِذَا الذِّئْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِّنْ غَنَمِهَا، وہاں پہنچ گیا میں دیکھنے کے لیے، جائزہ لینے کے لیے، انسپیکشن کے لیے، اپنی بکریوں کا حال دیکھنے کے لیے. جب دیکھا تو ایک بھیڑیا بکری اٹھا کے لے گیا تھا، ایک بکری کم تھی. کہتے وہ انا رجل من بنی آدم، کہتے میں آدم ہی کی اولاد ہوں، انسان ہی ہوں. آصف کما یصفون، مجھے بھی غصہ آتا ہے جس سے دوسرے لوگوں کو غصہ آتا ہے. ولکنی سککتها سکتا، بس کیا تھا، غصہ ایسا آیا کہ میں نے ایک تھپڑ لگا دیا باندی کو. مطلب بکریوں کی حفاظت کے لیے تجھ کو رکھا اور سنبھال نہیں پائی، بھیڑیا اٹھا لے گیا، تھپڑ لگا دیا منہ پہ تھپڑ جڑ دیا. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن پھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. ایک روایت میں کہا قلت یا رسول اللہ جاریۃ لی سککتها سکتا، کہ اللہ کے رسول میری ایک باندی ہے، میں نے اس کو تھپڑ لگا دیا. آپ سوچی کیسا معاشرہ تھا، آج آدمی ماں باپ کو تھپڑ لگا کے بھی نہیں سوچتا ہے، باندی کو تھپڑ لگا دیا، افسوس کر رہے ہیں، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی غلطی کا اظہار کر رہے ہیں. کہا کہ اللہ کے رسول، یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی باندی کو تھپڑ لگا دیا. فعظم ذلك علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو میرے اوپر بہت بھاری غلطی قرار دیا. ہاں تم نے تو بہت بڑا کام کر دیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی تم سے. فقلت یا رسول اللہ افلا اعتقها، کہا اللہ کے رسول اس کو میں آزاد کر دوں، اب اتنی بڑی غلطی ہے تو کیا کروں، آزاد کر دوں. اور ایک روایت میں یا رسول اللہ لو اعلم انها مؤمنة لاعتقتها، کہا کہ اللہ کے رسول اگر یعنی مجھے پکا علم ہو جائے کہ وہ ایمان والی ہے تو میں اس کو آزاد کر دوں گا. قال ائتنی بها، آپ نے کہا ٹھیک ہے لاؤ میرے پاس لے آؤ اسے. فاتیته بها، میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال لها اين اللہ، آپ نے اس کا امتحان دیا، 2 کویشچن کا پیپر. کیا پوچھا، اس سے پوچھا پہلا سوال این اللہ، اللہ کہاں ہے. قالت فی السماء، اس نے کہا آسمان پر. فی اعلیٰ کے معنی میں بھی آتا ہے، فی جذوع النخل، کہا کہ فی السماء، آسمان پر. قال من انا، کہا میں کون ہوں. قال انت رسول اللہ، قالت انت رسول اللہ، اس نے کہا باندی نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فانها مؤمنہ، آپ نے کہا آزاد کر دو اس کو، یہ ایمان والی ہے. اللہ کہاں ہے اور میں کون ہوں، ان 2 سوالات پر اس زمانے میں انسان کو پہچانا جاتا تھا. مسلمانوں کی عام پہچان تھی کہ وہ یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے. تو یہ 2 سوالات جب آپ نے پوچھے اور اس نے صحیح جواب دے دیا. اب دیکھیے اس زمانے کی باندی بھی جانتی تھی، کوئی یہ نہ کہے جاہل کے ارے اس کو نہیں معلوم تھا، وہ بس بول دی اس نے، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. نہیں، آپ کے پاس آئی ہی اس لیے تھی کہ امتحان لیا جائے اس کا، اور آپ نے ایسا سوال پوچھا جس سے واقعی معلوم ہو کہ مسلمان ہے کہ نہیں. آپ نے پوچھا اللہ کہاں ہے، کہا اللہ آسمان پر ہے، اوپر، ہر جگہ نہیں کہا اس نے. اور کہا کہ میں کون ہوں، تو کہا آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے کہا آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. معلوم ہے کہ ایمان یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان پر ہے، نہ کہ ہر جگہ. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے، اور حدیث نمبر 537 پر یہ تفصیلی روایت موجود ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے. اسی میں ایک چیز اور یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ جانوروں کے ساتھ بھی چیز صحیح نہیں ہے کہ ان کے منہ پر ان کو تکلیف دی جائے. مثال کے طور پر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر علیہ حمار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک گدھا گزرا. قد وسم فی وجہہ، اس کے منہ پر کسی نے داغ دیا تھا، جانوروں کے منہ پر داغ دیتے نا، اس کے منہ پر داغ دیا تھا کسی نے. فقال لعن اللہ الذی وسمہ، آپ نے کہا اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کے منہ پر داغ دیا. یعنی آگ سے کوئی جو ہے لوہا گرم کر کے اس کے منہ پر داغ دیا جائے. تو کہا کہ لعن اللہ الذی وسمہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جس نے اس کو داغ دیا ہے.
इमाम मुस्लिम ने इसको रिवायत किया है हदीस नंबर 2117 पर, किताब लिबास व ज़ीना में। अबू दाऊद के अल्फाज हैं, फ़क़ाल अमा बलगकुम अन्नी क़द लअनतु मन वसमल बहीमत फ़ी वजहिहा, आपने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं है कि मैंने ऐसे शख्स पर लानत कर रखी है? क्या तुमको ये बात नहीं पहुंची मेरी तरफ से कि मैंने ऐसे इंसान पर लानत कर रखी है जो जानवरों के मुंह पर दाग देता है, औ दरबहा फ़ी वजहिहा, या उनके मुंह पर मारता है। फनहा अन ज़ालिक, बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को ऐसा करने से मना कर दिया। सुनन नबी दाऊद में यह हदीस मौजूद है, सहीह जाम सगीर हदीस नंबर 1326 पर यह हदीस है और हदीस सही है। इसी के ज़िमन में एक बात ये भी है कि शेख इब्न उथैमीन से किसी ने पूछा, मैं तफसील अभी नहीं जाऊँगा, वक्त हमारा ख़त्म होने में है। फ़त्हुल दिल जलाली वल इकराम जो बुलूगुल मराम की शरह है, उसमें जिल्द 6 सफ़ा नंबर 369 पर शेख इब्न उथैमीन कहते हैं, मुझसे किसी ने पूछा कि कुश्ती और बॉक्सिंग कैसा है? तो शेख इब्न उथैमीन कहते हैं कि रेसलिंग जिसको आप कहते हैं, कुश्ती, ये तो जायज़ है बशर्ते कि इसमें कोई जुआ ना हो, लेकिन बॉक्सिंग जायज़ नहीं है। बॉक्सिंग क्या है? उसमें मकसूद यही होता है कि आप वो ग्लव्स पहन के उसके मुंह पे मारें, तो मुंह पे मारना जायज़ नहीं है, न थप्पड़ न घूंसा, दोनों भी। कोई कहे थप्पड़ नहीं मार सकते, घूंसा मार सकते, तो और भी डेंजर है। थप्पड़ से तो कम लगता है, घूंसे से ज्यादा लगता है। कोई ये ना कहे कि नहीं ग्लव्स तो पहनते ना इसलिए ज्यादा नहीं लगता है। ग्लव्स वो उसके लिए नहीं पहनते जिसके मुंह पे मार रहा है, ग्लव्स अपने हाथ को बचाने के लिए पहनता है। आप तहकीक कर लें इसकी। जो ग्लव्स पहने जाते हैं बॉक्सिंग में, वो अपने हाथों को बचाने के लिए होते हैं कि ज्यादा डैमेज उसकी हड्डियां ना हो जाए, वरना उसके मुंह पे जो लगता है उससे कंकशन और क्या कुछ नहीं प्रॉब्लम्स होते हैं। और बहुत सारे ऐसे बॉक्सर्स जो जिंदगी भर बॉक्सिंग में होते हैं, ये बात की उम्र में उनके उनके जो है दिमाग खराब हो जाते हैं, यानी उनके इतने मुक्के लगे हुए होते हैं कि उनकी बहुत सारे उनकी दिमागी प्रॉब्लम्स में मुब्तला होते हैं, कई दिमागी बीमारियां उनको होती हैं। तो ये चीज भी सही नहीं है, मुंह पे मारना सही नहीं है। किसी को थप्पड़ लगाना, घूंसा लगाना, इंसान को, जानवर को, आजाद को, गुलाम को, मर्द को, औरत को, किसी को भी नहीं, बड़े को, छोटे को, बच्चे को प्यार से नहीं, मुंह पे मारना ठीक नहीं किसी के। तो मुंह पे मारना सही नहीं है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए। और मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको उन तमाम बुराइयों से बचाए जो आखिरत में पकड़ और अजाब का ज़रिया बनती हैं, और हम सबको अच्छे अखलाक से मुज़य्यन होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मज़ीद बातें इंशाअल्लाह हम अगले दर्स में देखेंगे। अक़ूलु हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम। अल्लाह ताला शेख मोहतरम को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आने वाले 2 जुमा की जो टाइमिंग रहेगी वो कुछ इस तरीके से है कि सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 3:50 से 4:50 और इंडिया के टाइम के मुताबिक 6:20 से 7:20, क्योंकि नमाज की टाइमिंग में थोड़ी तब्दीली आ रही है। तो अगले जो दर्स होंगे 17 और 24 दिसंबर को सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक 3:50 से 4:50 और इंडिया के टाइम के मुताबिक 6:20 से 7:20 तक। अल्लाह ताला शेख मोहतरम की ज़ाए खैर फरमाए, और जो कुछ बातें हम सुनते हैं अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक दे, आमीन। बारकल्लाहु फीकुम। यहाँ भी अज़ान का वक्त होने वाला है, इसी पर मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया था। जज़ाकुमुल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।